صحیح ہے۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتخابات کا زمانہ بالکل سر پر آ گیا ہے اور اب ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس حوالے سے ایک رمضان سے پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس کے اندر ہم نے اس بات کو سمجھا تھا کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور مختلف جو پارٹیاں اس وقت مین اسٹریم پارٹیاں ہیں یا علاقائی پارٹیاں ہیں جو حصہ لے رہی ہیں، تو ان کے منشور میں کیا مثبت باتیں ہیں، کیا منفی باتیں ہیں، یا ان کا جو طرز عمل ہے اس کے حوالے سے ان کو کیا کرنا چاہیے اور اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں، اور ہم کس طرح سے ان سے منتخب کریں گے، اس حوالے سے ایک گائیڈ لائن آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور تقریباً 40 منٹ کا وہ ایک تفصیلی بیان ہے۔ تو تمام ناظرین و ناظرات سے میں درخواست کروں گا کہ اس بیان کے ساتھ اس بیان کو بھی سننے کا اہتمام فرمائیں۔ اس وقت ہم کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بالکل اب ہم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ ہمیں ووٹ ڈالنا ہے، اور ہم کنفیوز بھی ہیں کہ ووٹ ہم کس کو ڈالیں گے۔ کوئی ہمیں لگتا ہے کہ سیاست کے اندر کوئی اچھا نہیں کر رہا، اور ہر ایک کے ساتھ ایشوز ہیں، ہر ایک کے اسکینڈلز وقتاً فوقتاً سامنے آ رہے ہیں۔ خاص طور پہ جب انتخابات قریب آتے ہیں تو جو کمپٹیٹرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی خرابیاں بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، جس سے اوورآل جو ووٹ ڈالنے والا ہوتا ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ ان میں سے تو کوئی بھی ڈھنگ کا کام نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے جیسے لاہور میں بارشیں ہو گئیں اور وہاں پر کافی چیزیں سامنے آئیں کہ مینجمنٹ جس کو ہم اچھی مینجمنٹ سمجھ رہے تھے، وہاں پہ بہت ساری مسائل بھی ہیں، تو اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا ووٹر کنفیوز ہے کہ اس کو کس کو ووٹ دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے۔ تو ہم اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں آج ہم ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ ڈالتے وقت کس ترتیب سے سوچنا ہے اور کس طرح سے فیصلہ کرنا ہے۔ تو کیونکہ یہ حساس معاملہ بھی ہے اور اس کا ظاہر ہے کہ اثر پورے ملک کے انتخابات پر بھی ہے، تو اس لیے میں خصوصی طور پہ خود بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک سلجھی بھی بات اور ایک سلجھا ہوا فارمولہ ہمارے سامنے لے آئیں، تاکہ ہمارے لیے اس اہم معاملے کے اندر فیصلہ کرنا آسان ہو، اور ہمارا وہ فیصلہ جو ہے وہ ملک و قوم کے لیے اور اسلام کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے بہتر ہو۔ اصولی یہ بات ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے۔ اس میں تھوڑا سا ہم اضافہ کریں گے کہ پاکستان کو ایک اسلامی نظریاتی فلاحی ریاست ہونا چاہیے، یعنی اس میں عوام کے لیے فلاح کا پہلو اور رفاہ عام کا پہلو اور خیرخواہی کا پہلو یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اسلامی نظریاتی بھی ہونا چاہیے اس کو، اور ملک کے دفاع کے لیے جو ایک جذبہ ہونا چاہیے وہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور پھر اس ملک کا ایک رفاعی اور فلاحی کردار بھی ہونا چاہیے۔ تو اسلامی نظریاتی فلاحی ریاست پاکستان کو ہونا چاہیے۔ پاکستان کو اسلامی نظریاتی فلاحی ریاست بنانے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کو سامنے لانا ہوگا جن کے اندر اسلام سے محبت ہو، جن کے اندر ملک سے محبت ہو، جن کے اندر بدعنوانی نہ ہو، اور جن کے اندر حالات کے مطابق صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو، اور وہ مدبر ہوں، سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہوں، بصیرت رکھتے ہوں۔ تو لہٰذا یہ 4 صفات جو ہیں یہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ جب بھی ہم کسی کو ووٹ دیں گے تو ان 4 صفات کو ہم سب سے مد نظر رکھیں گے۔ یعنی پہلی چیز یہ کہ وہ اسلام کا اگر اس پر پورا عمل نہیں بھی کرتا، لیکن وہ کم از کم اسلامی رجحان رکھتا ہو، اسلام کا قائل ہو، اسلام چاہتا ہو۔ ہاں، اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام پہ اگر کچھ عمل کرنے میں کمزوری ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال اسلام سے اس کا تعلق اور وابستگی جو ہے اور اس کا والہانہ لگاؤ جو ہے وہ موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس شخص کے اندر ملک سے بھی غیر مشروط وابستگی ہو، یعنی ملک سے اس کو کچھ ملے نہ ملے، اس کو سزا ہو یا اس کو سزا نہ ہو، یا اس کو ملک کے اندر کوئی زیادہ ٹیکس دینے پڑ رہے ہوں یا کم ٹیکس دینے پڑ رہے ہوں، کیونکہ ملک میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال وہ ملک سے اس کی جو والہانہ وابستگی ہے وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہو۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ ملک کا وفادار ہو، ملک کے ساتھ اس کا تعلق غیر مشروط ہو، اچھے حالات کے ساتھ مشروط نہ ہو۔ جب اس پر اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں تو وہ ملک کا وفادار رہے۔ تیسری چیز میں نے عرض کی ہے کہ وہ بدعنوان نہ ہو، یعنی اس میں کرپشن نہ ہو، اس لیے کہ اگر وہ ملک سے بھی مخلص ہے
اور اسلام سے بھی مخلص ہے، لیکن وہ مالی بدعنوانیوں کے اندر مصروف ہے، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ملک کا نقصان کر رہا ہے، وہ امت کا نقصان کر رہا ہے، وہ قوم کا نقصان کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ گویا ایسا ہو جائے گا کہ ملک کے اندر بہت سارے لوگ مل کر جو ہے وہ مال لاتے ہیں، اور یہ کرپشن کی وجہ سے اس میں سراغ کر کے سارا کا سارا مال ضائع کر دیتا ہے۔ تو کرپشن ایک ایسا مرض ہے کہ کرپٹ آدمی جو ہے وہ ملک کو مالی طور پہ کبھی مستحکم نہیں ہونے دے گا، اور دوسری بڑی خرابی ہے کہ جو کرپٹ ہو جاتا ہے وہ بالآخر بک بھی جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پیسے کا پجاری ہے اور پیسہ اس کے یہاں ترجیح رکھتا ہے۔ تو جو پیسے کو زیادہ ترجیح دے گا تو وہ کبھی زیادہ پیسہ اگر ملک سے باہر سے آ رہا ہوگا تو وہ اپنی وفاداری کو بھول بھی سکتا ہے۔ تو کرپٹ آدمی پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ چوتھی چیز یہ کہ ان تمام چیزوں کے بعد وہ سیاسی مدبر بھی ہو، سیاسی بصیرت رکھتا ہو، اس کو داخلی طور پہ ملک کو سنبھالنا آتا ہو، امن عامہ کو یقینی بنانا، چاہے اس کے لیے ملک کے لوگوں سے مذاکرات کرنے پڑیں، ان کو سہولتیں دینے پڑیں، ان کے ساتھ معاہدے کرنے پڑیں، کچھ رعایتیں دینی پڑیں، تو کوئی نہ کوئی حربہ اور کوئی نہ کوئی تدبیر استعمال کر کے وہ ملک کے اندر امن قائم رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، بر وقت فیصلے کر سکتا ہو۔ اور اسی طرح اگر بیرون ملک سے کوئی سازش ہوتی ہے یا بیرون ملک سے اس پر کوئی دباؤ آتا ہے تو وہ اس کو ٹیکل کر سکتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک فون کال پہ جو ہے نا وہ بہنا شروع ہو جائے، تو اس کے اندر سیاسی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے۔ 4 چیزوں کو ہم دہرا لیں کہ اسلام سے وابستگی ہو، ملک کا وفادار ہو، اور کرپٹ نہ ہو، اور سیاسی مدبر اور بصیرت رکھنے والا آدمی ہو۔ یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایسا شخص ہے جس کو ہم منتخب کر سکتے ہیں۔ یہ اصولی بات ہوئی۔ اچھا، اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ خود ہمارا جو ووٹ ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہ بات بھی ہم پہلے تفصیلی کر چکے ہیں، لیکن ہم اس کو تھوڑا خلاصے کے طور پہ دوبارہ دیکھیں گے تاکہ ہمیں اہمیت ہو کہ ہم جو ووٹ دینے جا رہے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے۔ ہمارا ووٹ جو ہے وہ علماء نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ اس کی حیثیت، شرعی حیثیت جو ہے شہادت کی ہے، یعنی گواہی کی ہے، وکالت کی ہے، یعنی ہم نمائندہ کسی کو بنا رہے ہیں، اور سفارش کی ہے کہ ہم سفارش کرتے ہیں کہ یہ شخص، یہ نمائندہ جو ہے یہ اس علاقے کے لیے خصوصی طور پہ اور پورے ملک کے لیے عمومی طور پر مفید شخص ہے، اور سب سے بہتر ہم نے اسی کو پایا ہے۔ تو دیکھیں ہم جو ہے گواہی دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ گواہی جو ہے وہ پیسے کے بدلے میں نہیں دی جا سکتی۔ تو اگر کسی نے ووٹ پیسے کے بدلے میں دیا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ ہم ووٹ پیسے کے بدلے میں نہیں دیں گے، ہماری یہ بہت مقدس چیز ہے، اور یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے، ہم اس کو پیسے کے بدلے میں نہیں بیچیں گے۔ اور پیسے میں وہ سب چیزیں آ جائیں گی جو سہولیات لے لی جاتی ہیں ذاتی طور پہ، ایک علاقے کے لیے سہولیات لینا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو سیاسی بصیرت کی بات ہے کہ امیدوار کو قائل کرنا کہ آپ علاقے میں سہولت دیں۔ لیکن ذاتی طور پہ اگر آپ نے اس سے کوئی مفاد لیا ہے، کوئی سہولت لی ہے، کوئی نوکری لگوائی ہے، یا کوئی پیسہ ویسا اس سے لیا ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ناجائز ہیں۔ پیسہ لے کر، مفادات وصول کر کے، رعایتیں لے کر کسی کو ووٹ دینا جائز نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ اگر گواہی دینے سے فرق پڑتا ہو تو ایسی صورت میں گواہی دینا فرض ہو جاتا ہے، گواہی کا چھپانا جائز نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی کیونکہ ہر علاقے کے حالات مختلف ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ ایک ووٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لہٰذا آپ کے لیے گواہی کا چھپانا جائز نہیں ہے۔ آپ کے لیے غور کر کے فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے اور کس کو نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک امیدوار جو ہے وہ میری قوم کا ہے، یا میں جس پارٹی کو ہمیشہ سے ووٹ دیتا آیا ہوں یہ اسی پارٹی کا ہے، یا یہ کہ یہ مذہبی لحاظ سے مجھے اچھا لگتا ہے اور یہ میری جیسی باتیں کرتا ہے، یعنی کوئی ایسی وجہ ہے جس کے اندر ہم نے ان 4 معیارات کو نہیں دیکھا جو ہم نے پہلے عرض کیے، بلکہ ان 4 معیارات کی جگہ اپنی پسند ناپسند کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا ہم اپنے رجحانات کو دیکھ رہے ہیں، یا ہم مالی اعتبار سے جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس قسم کا ووٹ دینا جائز نہیں ہے، یعنی آنکھیں بند کر کے کسی پارٹی کو ووٹ دینا
آنکھیں بند کر کے کسی امیدوار کو ووٹ دینا یا مالی مفادات کے ذریعے سے کسی کو ووٹ دینا یا تعصبات کی بنیاد پر کسی کو ووٹ دینا، یہ تمام صورتیں جو ہیں ووٹ دینے کی جائز نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے صحیح فیصلے پر پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ استخارہ بھی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے، اور اس مانگنے کے بعد پھر ہمیں ان 4 پوائنٹس پر ہمیں متوجہ رہنا چاہیے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھ دیے، کہ وہ شخص جو ہے اسلام سے بھی وابستہ ہو، ملک سے بھی وابستہ اور اس کا وفادار ہو، کرپٹ نہ ہو اور سیاسی مدبر بھی ہو۔ یہ 4 چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے، اور جہاں پر ہمیں یہ چیزیں ملیں گی تو ہم ان کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک تو ہم نے ایک جنرل بات سمجھ لی کہ ووٹ کی حیثیت یہ ہے، اور ووٹ دینے کے لیے جو ایک کرائٹیریا، ایک معیار ہمیں سمجھ میں آتا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، علماء کرام نے جو اصولی باتیں لکھی ہیں ووٹ کے بارے میں، تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہم معیار بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تو وہ بات ہو گئی۔ اب ہم ذرا پارٹی کی سطح پہ آ جائیں کہ کیا ہم کسی ایک پارٹی کو طے کر سکتے ہیں کہ ہم اس دفعہ فلاں پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ تو دیکھیں، اس کے لیے ہمیں ان کا منشور دیکھنا پڑے گا۔ تو آپ نون لیگ کا منشور دیکھیے، آپ پیپلز پارٹی کا منشور دیکھیے، آپ پی ٹی آئی کا منشور دیکھیے، یا آپ علاقائی جماعتیں جو ہیں اے این پی ہے، ایم کیو ایم ہے، اس طرح کی جو جماعتیں ہیں ان کا منشور دیکھیے۔ تو ان تمام پارٹیوں کے اندر ایک قدر مشترک یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی آئین کے دفاع کا یا اسلامی شکوں کے دفاع کی کوئی ذمہ داری نہیں لی۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے اور اس کو ایک اسلامی نظریاتی فلاحی ریاست ہونا چاہیے، تو ان تمام پارٹیوں نے فلاحی ہونے پر بہت توجہ دی ہے، وعدے کیے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، ہم روزگار دیں گے، ہم اتنی اسکیمیں جاری کریں گے، ہم اس طرح سے جو ہے نا انفراسٹرکچر بہتر کریں گے، تو تعلیم پر ہم فوکس کریں گے، اس قسم کی باتیں سب نے کی ہیں۔ لیکن انہی پارٹیوں نے ایک مستقل مقصود بنا کر کہ ہم جو ہے پاکستان کی اسلامی نظریاتی اساس جو ہے اس کی حفاظت کریں گے، اور پاکستان کے جو اسلامی نظریاتی آئین ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کی اسلامی شکوں کے محافظ بنیں گے، اور جو غیر اسلامی چیزیں اس میں رہ گئی ہیں اس کی تصحیح کے لیے ہم قومی اسمبلی کے اندر کوششیں کریں گے۔ اس قسم کے وعدے کسی بھی لبرل جماعت نے نہیں کیے ہیں، اور یہ بہت عام بات ہے کیونکہ پاکستان کو اسلامی نظریاتی بھی رہنا ہے اور فلاحی بھی رہنا ہے۔ تو فلاحی والی بات کو تو وہ کسی حد تک پورا کر رہے ہیں، لیکن اسلامی نظریاتی کے حوالے سے وہ بات نہیں کر رہے۔ تو اس وجہ سے ان میں سے کسی ایک تنظیم کا انتخاب کرنا ہمارے لیے کافی مشکل ہے۔ اگر ان میں سے فلاحی کام تو سارے کر رہے ہیں، اگر یہ اسلامی نظریاتی اساس کی بھی بات کر لیں اور اس کو واضح طور پر اپنے منشور کا حصہ بنا لیں اور اس کو باقاعدہ پریس کانفرنسوں کے ذریعے سے عوام کو اس کا یقین دلا دیں، تو جس پارٹی کے اندر بھی یہ 2 باتیں جمع ہو جائیں گی تو ہمارا ووٹ تو اسی کے لیے، ہم اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں کوئی تعصب نہیں ہے کہ کوئی سندھ کی جماعت ہے، کوئی خیبر پختونخوا کی جماعت ہے، کوئی یہاں کی جماعت ہے یا وہاں کی جماعت ہے۔ اگر وہ پاکستان کی اسلامی نظریاتی اساس اور فلاحی جو اس کی اساس ہونی چاہیے اس کا اپنے منشور کے اندر واضح طور پہ ذکر کرتے ہیں اور اس کا واضح اقرار کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اسی پارٹی کو ووٹ دیں گے جو کہ یہ دونوں چیزوں کو لے کے چل رہی۔ لیکن کیونکہ فی الحال یہ چیزیں کوئی بھی پارٹی لے کے نہیں آ رہی، اس کے مقابلے میں جو مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتوں سے کوئی خاص تنظیم مراد نہیں ہے، کیونکہ 2-3 گروپ اس دفعہ مذہبی جماعتوں کے مختلف علاقوں میں حصہ لے رہے ہیں، تو وہ ساری کی ساری مذہبی جماعتیں، چاہے متحدہ مجلس عمل ہو، چاہے ملی یکجہتی کونسل ہو، اور چاہے جو ہے یہ تحریک لبیک والے ہوں، تو ان سب میں مسلکی اختلاف ہیں، ان سب میں بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ اسلامی نظریاتی آئین جو ہے اس کے وفادار ہیں اور اسلامی نظریاتی ریاست قائم کرنے کی متمنی ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں فارمولے کی طرف۔ تو فارمولے کا پہلا حصہ یہ ہے کہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، کیونکہ وہ اسلامی نظریاتی اساس کی بات کر رہے ہیں اور فلاحی کی بات ذرا ضمناً کر رہے ہیں، بہت زیادہ کھل کے نہیں کر رہے، لیکن بہرحال فلاحی کو کسی نہ کسی درجے میں ویلیو دے رہے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ وہ اس کو اور زیادہ اہمیت کے ساتھ لے کر آئیں، اور فلاحی یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ جو اسلام کے نام پر آتا ہے وہ صرف اسلامی تحریکیں نہیں چلاتا یا صرف ختم نبوت کی بات نہیں کرتا، صرف جو ہے
وہ یعنی اسلامی جو ایشوز ہوتے ہیں ان پر زیادہ وہ اسٹینڈ نہیں لیتا، بلکہ وہ عوام کی فلاح کے لیے بھی کام کرتا ہے، جیسے کہ خلافت راشدہ تھی کہ اس میں اسلام نظریاتی طور پہ بھی زندہ تھا اور فلاحی طور پہ بھی وہ پورے معاشرے کے اندر نظر آتا تھا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جماعتیں ان دونوں چیزوں کو بہت اہتمام سے کر لیں تاکہ عوام کو اعتماد ہو اور عوام ہر جگہ انہی کو ووٹ دیں۔ لیکن کیونکہ بہرحال ان کے اندر کمزوری ہے، لیکن اس کمزوری کے باوجود بھی اسلامی نظریاتی اساس جو کہ ہمارا مزاج ہے اور اس ملک کی بقا کا ذریعہ ہے، کیونکہ دنیا میں قومی ممالک تو بہت سارے ہیں، یہ اسلامی اور مذہبی ریاست ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر یہ سب سے پہلی اسلامی نظریاتی ریاست، یعنی مدینہ کے بعد دنیا کے اندر جو قومی ریاستیں قائم ہوئیں اس کے اندر یہ 1947 کے اندر یہ پہلی نظریاتی ریاست قائم ہوئی تھی۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ عام مسلم ممالک سے مختلف ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ عام قومی جتنی بھی ریاستیں ہیں ان سے مختلف ہے، عام جو لبرل اور سیکولر ریاستیں ہیں ان سے بہت مختلف ہے، یہ اسلام کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ تو کیونکہ اس کی یعنی بننے کی اس کی وجہ ہی یہ ہے، اس کی ریزن آف ایگزسٹنس ہی یہی ہے، تو لہٰذا اسلامی جماعتیں جب وہ اس کا دعویٰ کر رہی ہیں تو ہمیں اصولی طور پہ پہلی ترجیح تو انہی کو دینی ہے۔ یعنی فارمولے کا پہلا حصہ یہ ہوا کہ جن علاقوں میں اسلامی مذہبی جماعتیں چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن وہ اس نقطے پر وہ جمع ہیں کہ وہ پاکستان کے اسلامی نظریاتی اساس پر پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں، تو ایسی جماعتوں کو ووٹ دینا چاہیے اور پہلی ترجیح انہی کو ہے۔ اچھا، جن علاقوں میں ان کے جیتنے کا امکان ہے وہاں پہ تو انہی کو ووٹ دیا جائے۔ جن علاقوں میں ان کے جیتنے کا امکان نہیں ہے لیکن جیتنے کے امکانات بڑھ رہے ہیں، یعنی پہلے جو ان کا ووٹ بینک تھا مثلاً 20,000 تھا لیکن جیتنے والے نے 60,000 لیے تھے، اب جو ہے وہ ان کا ووٹ بینک جو ہے اس انتخابات میں 60,000 تک ایکسیڈ نہیں کرے گا لیکن 30,000 تک پہنچ سکتا ہے۔ تو ہمیں پھر بھی یعنی دوسری ترجیح کے طور پہ بھی انہی کو ووٹ دینا چاہیے، اس لیے کہ اس طریقے سے اس علاقے میں آہستہ آہستہ اسلامی نظریاتی اساس کے ماننے والے وہ حکومت کے اندر آ سکیں گے، پارلیمنٹ کے اندر آ سکیں گے، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے آئین کی حفاظت کا بڑا حصہ جو ہے وہ انہی جماعتوں سے وابستہ ہے۔ اگر یہ اسمبلی میں متحرک نہ ہوں، اگر عوامی احتجاج کو یہ ایک قانونی پیرائے کے اندر اسمبلی میں پیش نہ کریں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قانونی طور پہ منظور نہ ہو سکیں۔ تو لہٰذا ان کو یعنی دو پریورٹیز ہم قائم کر رہے ہیں، پہلے تو یہ کہ جہاں پہ یہ جیت رہے ہوں وہاں پہ ہمیں انہی کو ووٹ دینا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر یہ نہ بھی جیت رہے ہوں لیکن جیتنے کے امکانات ہوں تو وہاں پر پھر ہمیں ان کو اس انتخابات میں تو ہم صرف ان کے ووٹ بینک کو بڑھائیں، لیکن آئندہ انتخابات میں ہم کوشش کریں کہ یہ جیت جائیں۔ تیسری صورت یہ ہوگی کہ یہ کسی جگہ پہ علامتی طور پہ حصہ لے رہے ہیں، یعنی ان کا ووٹ بینک فرض کریں 500 افراد ہے، 1000 افراد ہے، اور کئی پرانے انتخابات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ووٹ بینک بڑھ نہیں رہا، تو ان کی کوئی ترقی نہیں ہو رہی لیکن ایک ایگزسٹنس ہے، ایک علامتی طور پہ ہیں۔ تو ایسی صورت میں میں یہ تجویز کروں گا کہ ان جماعتوں کو اسی جمود کے ساتھ چلاتے رہنے کے بجائے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جتنے باقی امیدوار ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ ہمارے کرائٹیریا پر وہ موجود ہو، مثلاً اسلامی اس کا رجحان بھی ہو اور ملک سے وفاداری بھی ہو۔ ملک سے وفاداری کا پتہ اس کے بیانات سے چل سکتا ہے، اس کی گفتگو سے چل سکتا ہے، اس کی تحریرات سے چل سکتا ہے، اور وہ جس پارٹی سے وابستہ ہے اس پارٹی کے منشور سے چل سکتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہ چلتا ہو کہ کون جو ہے وہ ملک کے ساتھ زیادہ وفادار ہے اور کون جو ہے کم وفادار ہے، یا کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ پیسے کی بولی زیادہ بولتے ہیں اور ملک کی بولی کم بولتے ہیں، تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کرپشن کی طرف زیادہ مائل ہے اور ملک کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ مذہبی اعتبار سے تو اتنا کافی ہے کہ وہ موٹا موٹا نماز روزہ کچھ کر لیتا ہو اور مذہبی رجحان رکھتا ہو، مذہب سے اس کا کوئی جھگڑا نہ ہو، سیکولر خیالات کا نہ ہو، اور مذہبی ادارے جو ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، تو ان کی عزت کرتا ہو اور ان کے ساتھ احترام سے پیش آتا ہو، تو اتنا کافی ہے۔ کم از کم اتنا ہو، اس سے آگے جتنا ترقی ہو تو اچھی بات ہے۔
اگر وہ اتنا بھی ہے لیکن ساتھ میں ملک کے ساتھ وفادار ہے تو پھر ہم اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن اگر وہ ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اس صورت میں بھی قبول نہیں کریں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس پہ کرپشن کے الزامات ہیں اور اس کا جو لائف اسٹائل ہے وہ ایک دم سے بدل گیا ہے، غریبوں کے ساتھ رہتے رہتے اسکوٹروں میں پھرتے پھرتے ایک دم سے جو ہے وہ لینڈ کروزر میں پھرنا شروع ہو گیا ہے اور بہت زیادہ ایک دم سے تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور وہ اس کا جو بیہیویئر ہے وہ غریبوں سے بدل گیا ہے، اور علاقے کے غریبوں کو اب وہ اس طرح سے ان کے ساتھ نہیں ملتا جس طرح پہلے ملتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کرپشن کے کچھ علامات ہوتی ہیں، سمٹمز ہوتی ہیں کہ یقین تو نہیں ہوتا، ظاہر ہے نیب تو اس قسم کے حالات دیکھ کر کوئی سزا نہیں دے گا، لیکن کم از کم ایک ووٹر جو ہے وہ اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ مال کی ہوس میں کس حد تک آگے گیا ہوا ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اس کے اندر کوئی گفتگو کی اچھی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے معاملات کو سلجھانے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، اس میں میڈیشن کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، یہ جو ہے جو بین الاقوامی حالات چل رہے ہیں ان سے کس حد تک واقف ہے، اور ان چیزوں میں اس کی کتنی دلچسپی ہوتی ہے، کتنا ان کے اوپر یہ بیان دیتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی دیکھنے کی ہیں کہ یہ آدمی ایسا تو نہیں ہے کہ ویسے تو بہت نیک ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ ملک سے وفاداری کی باتیں بھی کرتا ہے، لیکن کیونکہ اس کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے دنیا کا تو لہٰذا یہ اس ملک کے بارے میں اچھا فیصلہ نہیں کر پائے گا، اس کو باہر کے لوگ آ کر دھوکہ دے دیں گے اور چکر دے دیں گے، اور یہ آدمی جو ہے وہ اپنی دیانتداری کے باوجود بھی غلط فیصلے کرنے پہ تیار ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اگر یہ اس طرح کی کنڈیشن ہو تو پھر یہ ظاہر مفید چیز نہیں ہے، تو ہمیں ان چاروں چیزوں پر معیار پر تول کر پھر ہمیں ووٹ کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر آخر میں ہم ایک اشکال کر کے اس کا جواب دے کر بات کو مکمل کرتے ہیں۔ دیکھیں ابھی جیسے حال ہی میں یہ بات سامنے آئی کہ پی ٹی آئی کے جو سربراہ تھے عمران صاحب، انہوں نے ایک مزار پہ جا کے جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ میں نے بوسہ دیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سجدہ کیا ہے، تو وہ اس پہ کچھ وضاحتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو لیکن اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو مذہبی یعنی مذہب سے لگاؤ تو ہو سکتا ہے لیکن مذہبی معلومات کی بہت کمی ہے، یعنی بعض چیزوں کو وہ بہت نارمل لے کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ تو مذہب میں بہت حساس ہوتی ہیں، حرام ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو مزار پہ یعنی جھکنا ہے تو اس کا ایک پرسیپشن بھی قائم ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ جب یہاں جھک سکتا ہے تو کہیں اور بھی جھک سکتا ہے، تو ہم کیسے اعتماد کریں کہ یہ جو ہے جب مغرب کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہوں گے تو یہ کہیں جھکیں گے نہیں اور یہ ہمت کر سکیں گے، تو اس قسم کے اعتراضات ذہن میں خود بخود آتے ہیں۔ اسی طرح جو بلاول صاحب تھے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک مندر کے اندر جو ہے وہاں پہ عبادات ہو رہی تھیں اس کے اندر جو ہے حصہ لیا، تو ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ چاہتے ہوں گے کہ میں کافر ہو جاؤں یا کفار کی طرح ہو جاؤں، ان کو جو ایک مغرب کے اندر لبرلزم کا سبق ان کو ملا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہر مذہب والے کی عزت کرنی چاہیے، تو اسی سلسلے میں اور اپنی معلومات کی کمی کی وجہ سے وہ گئے ہوں گے اور انہوں نے جا کے سب کچھ کر لیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں کہ ہمارے جو لیڈران ہیں ان کی مذہبی معلومات کم ہیں، اور وہ مذہب سے وابستگی تو ویسے ہی کم ہے لیکن مذہبی معلومات بھی بہت کم ہیں، اس وجہ سے وہ مذہبی چیزوں پر زیادہ اسٹینڈ بھی نہیں لے سکتے، ان کو اس کی اہمیت کا ہی نہیں پتہ ہوتا۔ جیسے ختم نبوت کا مسئلہ چلا اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت شروع میں ڈھیلے ڈھالے بیانات دے رہے تھے، تو ظاہر ہے اس سے لگ رہا تھا کہ وہ ختم نبوت کی اہمیت کوئی پوری طرح نہیں سمجھے ہوئے، اگر وہ سمجھے ہوتے تو اس طرح کے ڈھیلے بیانات نہ دیتے۔ تو یہ مسئلے تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سوال اصل میں یہ ہوگا کہ کیا ووٹر کو ان جماعتوں کو ووٹ دے دینا چاہیے اگر وہ چار چیزوں پر ان کا امیدوار پورا اتر رہا ہے، یعنی وہ اس علاقے کا امیدوار جو ہے وہ اس حلقے کے اندر دیندار بھی ہے، وفادار بھی ہے ملک کا، اور کرپشن سے بھی بظاہر پاک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مدبر بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، تو کیا اس آدمی کو ہم ووٹ دے دیں اگرچہ اس کا تعلق جو ہے ایسی پارٹی سے ہے جہاں پر اس طرح کی شرکیاں باتیں ہو رہی ہیں؟ تو میں عرض کروں گا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ووٹ دے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پارٹیوں کے اندر یعنی اگر مذہب سے کچھ لگاؤ ہے بھی لیکن معلومات کی کمی کی وجہ سے ان کے لیڈران جو ہیں وہ غلط رخ پہ جا رہے ہیں، اور یہ مین اسٹریم پارٹیز بن چکی ہیں، یعنی پیپلز پارٹی مین اسٹریم پارٹی ہے، پی ٹی آئی مین اسٹریم پارٹی ہے،
نون لیگ مین اسٹریم پارٹی ہے. جو مین اسٹریم پارٹیاں ہوتی ہیں یہ ٹوٹتی تو رہتی ہیں لیکن ختم نہیں ہوتی. تو مین اسٹریم پارٹی بننے کے بعد اب یہ تو ہوگا نہیں کہ ہم کہیں کہ بھئی یہ کیونکہ لیڈر خراب ہو گیا لہٰذا اس پارٹی کو اب بند کر دیں, تو یہ تو ہوگا نہیں. یہ پارٹی کسی نہ کسی نام سے کسی نہ کسی طرح چلتی رہیں گی. ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ان پارٹیوں کے اندر جو لبرل اور سیکولر لوگوں کا ایک اجتماع ہو گیا ہے اور جس کی وجہ سے ملک دشمنی بھی بعض دفعہ برداشت کر لی جاتی ہے, اسلام دشمنی بھی برداشت کر لی جاتی ہے, یا اسلام کی بات پر تھوڑا سا کمزور بیان دے دیا جاتا ہے. یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ وہاں پر اسلام سے وابستگی رکھنے والے, سیاسی فراست اور بصیرت رکھنے والے اور کرپشن سے پاک لوگوں کی کمی ہے. جب وہ کمی ہوتی ہے تو وہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں تو اس میں غلط بات چل جاتی ہے. تو اگر ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے, یعنی پہلی ترجیح تو ہماری وہی ہے کہ ہم مذہبی جماعتوں کو ووٹ دے رہے ہیں. دوسری ترجیح بھی ہماری یہ ہے کہ اگر کہیں جیتنے کا امکان بن رہا ہے تو اگلے انتخابات میں ہو رہا ہے تو بھی ہم انہی کو ووٹ دے رہے ہیں. لیکن اگر مذہبی جماعتوں کا اس علاقے کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے اور انہوں نے وہاں سے نہیں جیتنا اور دوسرے امیدوار موجود ہیں اور ان کے اندر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے اندر یہ 4 معیارات پورے ہیں اور بقیہ ایسے ہیں جن کے اندر وہ 4 معیارات پورے نہیں ہیں, کسی میں 2 پورے ہیں, کسی میں 3 پورے ہیں, کسی میں 1 پورا ہے, تو ہم 4 معیارات والے آدمی کو, چاہے وہ کسی بھی مین اسٹریم پارٹی کا ہو, ہم اس کو اسمبلی میں لے آئیں. اسمبلی میں جب سارے دیانتدار لوگ جمع ہو جائیں گے, اسمبلی کے اندر سارے مذہب سے محبت کرنے والے لوگ جمع ہو جائیں گے, اسمبلی کے اندر سارے ملک سے وابستہ اور وفادار لوگ جمع ہو جائیں گے, تو یہ صرف قیادت جو ہے وہ کسی غلط رخ پہ نہیں جا سکے گی. کیونکہ قیادت جو ہے وہ آج کل خاص طور پہ جو ڈیموکریٹک وہ ہے زمانہ ہے ہمارا, تو اس زمانے کے اندر قیادت کے پاس فل اتھارٹی تو ویسے بھی نہیں ہوتی. اگر سنجیدہ لوگ ان کے آس پاس ہوں, اچھے مشیر موجود ہوں, تو نتیجے میں ان کم علم لوگوں سے بھی بہت سی خیر کی باتوں کی توقع کی جا سکتی. تو اب میں اس بات کو سمیٹتا ہوں تاکہ فارمولہ ہمارے سامنے واضح طور پہ آ جائے. فارمولے کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں جب ووٹ دینا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اس علاقے میں مذہبی جماعتوں کو کے جیتنے کے امکانات کیا ہیں. اگر وہ جیتنے کے امکانات غالب ہیں پھر تو آپ کو کسی اور کو ووٹ دینے کی بالکل گنجائش نہیں, آپ کو انہی کو ووٹ دینا چاہیے تاکہ وہ اسمبلی میں جائیں اور پاکستان کے آئین کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کریں. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس علاقے میں مذہبی جماعتوں کے جیتنے کا امکان نہیں ہے لیکن ان کا ووٹ بینک مسلسل اور تیزی سے بڑھ رہا ہے. مثلا میں نے عرض کیا کہ پہلے 20,000 تھا اور اب جو ہے 30,000 کا امکان لگ رہا ہے, اور اگرچہ انتخابات میں کامیابی کے لیے 60,000 چاہیے لیکن فی الحال وہ کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو اگر وہ بڑھ رہا ہے تو ہمیں ان کو فیور کرنا چاہیے تاکہ اس انتخابات میں نہ صحیح تو اگلے انتخابات میں جا کے وہ کامیاب ہو سکیں اور ہمارے اسلامی نظریاتی جو رہنما ہیں ان میں اضافہ ہو سکے پارلیمنٹ کے اندر. لیکن اگر اس قسم کے لوگ جو کہ دیانتداری کے حوالے سے, ملک سے وفاداری کے حوالے سے بہت اچھے ہیں, یہ لوگ اگر اسمبلی میں نہیں پہنچ سکتے تو پھر ہمیں چاہیے کہ جتنی بھی مین اسٹریم پارٹیاں ہیں, چاہے ان کے بڑوں سے کوئی الٹے سیدھے کام بھی ہو رہے ہیں جیسے میں نے ذکر کر دیے, یا ان سے کوئی اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, اس سے قطع نظر علاقے کے امیدوار کو دیکھا جائے. اور اس علاقے کے امیدوار کے اندر ہمیں 4 باتوں کو دیکھنا ضروری ہے. ان میں سے پہلی بات ہے کہ اسلام سے اس کی وابستگی ہو. دوسری بات ہے کہ وہ ملک کا وفادار ہو, ملک سے اس کی وفاداری پہ اس کو خریدا نہ جا سکتا ہو, سمجھوتا نہ ہو سکتا ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کرپٹ نہ ہو, مالی کسی اسکینڈل کے اندر ملوث نہ ہو تاکہ اس کے یعنی افعال سے اور اس کی حرکتوں کی وجہ سے ملک کو مالی نقصان نہ ہو, اور ساتھ ہی ساتھ بکنے کے امکانات بھی کرپشن کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں. تو کرپشن نہیں ہونی چاہیے. اور چوتھی چیز یہ کہ وہ سیاسی تدبیر سے واقف ہو, سیاسی بصیرت رکھتا ہو, اس کو مذاکرات کرنے آتے ہوں, اس کو معاملات کو ہینڈل کرنا آتا ہو, ٹیکل کرنا آتا ہو. جب باہر سے پریشر آئے تو وہ اس کو بھی سنبھال سکتا ہو, جب اندر کوئی امن کا مسئلہ ہو تو اس کو بھی قابو کر سکتا ہو. تو ان تمام چیزوں کے لیے ظاہر سیاسی بصیرت, سیاسی معلومات کی ضرورت ہوتی ہے, قوت فیصلہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان چیزوں کا بھی اس کو حامل ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص ان 4 چیزوں کا حامل ہے تو چاہے وہ کسی بھی مین اسٹریم پارٹی کا ہے تو ہم اس کو ووٹ ضرور دے دیں تاکہ اسمبلی میں اس قسم کے لوگ آئیں. اس قسم کے لوگ جب آئیں گے تو اگرچہ ان کے پارٹی کے سربراہ اسلام مخالف بھی کوئی بات کریں گے تو کیونکہ یہ سمجھدار لوگ ہوں گے تو یہ پارٹی سربراہ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, اس کی تعویل اور اس کی توجیہ کے اندر اپنا وقت ضائع
نہیں کریں گے۔ تو اگر ہم اس فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حلقے کا جائزہ لیں، امیدواروں کا جائزہ لیں، اور جو منشور ہیں پارٹیوں کے اس کو بھی دیکھیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سلجھے ہوئے فارمولے سے ہم کافی حد تک اس نتیجے تک پہنچ سکیں گے کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو آئندہ انتخابات ہو رہے ہیں، ظاہر ہے اس کے دور رس اثرات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی سمجھ بوجھ دے کہ اگلے 5 سال تک ہمیں اس میں کوئی پشیمانی نہ ہو کہ ہم نے اس وقت میں اگر صحیح فیصلہ کر لیا ہوتا تو اچھا ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔